مرنے کے بعد انسان کا پہلا مقام کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا پہلا مقام قبر ہے، جہاں اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ قبر میں مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ قبر میں مومن کو آرام اور سکون دیا جاتا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ قبر میں کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ قبر میں کافر کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ مومن کی روح جنت کی طرف اور کافر کی روح جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا موت کا وقت مقرر ہے؟ موت کا وقت مقرر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ موت کے وقت انسان کو اپنے اعمال نظر آتے ہیں۔ موت کے وقت انسان کو اس کے اعمال اور انجام کے کچھ آثار نظر آتے ہیں۔ کیا اسلام میں تجارت جائز ہے؟ جی ہے، اسلام میں تجارت جائز اور مستحسن ہے، بشرطیہ کہ وہ حلال طریقوں پر مبنی ہو۔ سود ربا کا کاروبار میں کیا حکم ہے؟ سود لینا اور دینا حرام ہے، اور کاروبار میں سود کا شامل ہونا بھی ناجائز ہے۔ کیا دھوکہ دہی سے کاروبار کرنا جائز ہے؟ نہیں، دھوکہ دہی سے کاروبار کرنا حرام ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ کیا اسلام میں اشیاء کی قیمت میں مبالغہ کرنا جائز ہے؟ اسلام میں جائز منافع کمانا درست ہے، لیکن قیمت میں بے جا مبالغہ کرنا ناپسندیدہ ہے۔ کیا ملاوٹ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں، ملاوٹ کرنا اسلام میں حرام ہے اور یہ لوگوں کے حقوق تلف کرنے کے مترادف ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ ایمان کی سب سے بلند صفت ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی کے حصول کے لیے دل کی پاکیزگی، نیک اعمال، اللہ کی یاد اور برے کاموں سے اجتناب ضروری ہے۔ تقوی کے کیا فوائد ہیں؟ تقوی کے فوائد میں اللہ کی محبت، گناہوں سے حفاظت، دنیا و آخرت میں کامیابی اور مشکلات میں مدد شامل ہے۔ تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل، نیک صحبت اور برے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تقوی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ تقوی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفس کی خواہشات، شیطانی وسوسے اور دنیاوی محبت ہے، جنہیں دور کرنے کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی یا عیب بیان کرنا، جو اگر اس شخص سن لے تو اسے ناگوار گزرے۔ عورت اپنے شوہر سے خلا طلب کر سکتی ہے کیا؟ ہاں، عورت شرعی وجوہات کی بنا پر اپنے شوہر سے خلا طلب کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ عبد القہار کے نام سے۔ بتائیے کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ مچھلی کا۔ وہ کون سا جانور ہے جس کو شیطان کا جاسوس کہا جاتا ہے؟ چوہے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کس جانور کو مارنے پر ثواب ملتا ہے؟ چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے۔ کس جانور کی وجہ سے گھر میں رحمت اور برکت آتی ہے؟ بکری۔ کس جانور کے پیٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا؟ اونٹ کے۔ وہ کون سا جانور ہے جس کا سر کاٹ دیا جائے تب بھی 2 ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے؟ کاکروچ۔ کھجور کے فوائد کیا ہیں جو طب نبوی میں بیان کیے گئے ہیں؟
طب نبوی میں کھجور کا استعمال بہت اہم ہے۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ کھجور میں فائبر، وٹامنز اور منرلز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو دل کی صحت، ہاضمہ اور توانائی کے لیے فائدہ مند ہے۔ دنیا میں وہ کون سا جانور ہے جس کو جنات نظر آتے ہیں؟ بھیڑیا۔ طب نبوی میں کلونجی کے کیا فوائد ہیں؟ کلونجی کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ طب نبوی میں شہد کے فوائد کیا ہیں؟ طب نبوی میں شہد کو شفا کہا گیا ہے۔ نماز کے دوران کون سی غلطی کرنے والا اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھنے والا۔ انسان کے بدن کا وہ کون سا حصہ ہے جو مرنے کے بعد بھی کام کرتا ہے؟ دماغ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا لقب کس غزوہ میں ملا؟ غزوہ خیبر میں۔ کون سا عمل ہے جو حلال تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے؟ طلاق دینا۔ بتائیے کس عورت کی وجہ سے گھر سے نحست نہیں جاتی؟ چغل خوری اور غیبت کرنے والی عورت کی وجہ سے۔ کون سا وقت سرما لگانا سنت ہے؟ سوتے وقت۔ کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ قربانی کا گوشت۔ اسلام میں فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی کہلاتا ہے؟ شیطان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے؟ دعا کو۔ نمرود کی کھوپڑی میں مچھر کہاں سے گھسا تھا؟ ناک سے۔ کیا عورت مرد کی طرح بلند آواز میں نماز قرات کر سکتی ہے؟ عورت کو نماز میں قرات آہستہ آواز میں کرنی چاہیے۔ کیا عورت ماہواری کے دوران قرآن پڑھ سکتی ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق عورت ماہواری کے دوران قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، البتہ قرآن کی دعا یا ذکر کر سکتی ہے۔ مسنون دعائیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دعائیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں اور دل کو سکون فراہم کرتی ہیں۔ کیا روزانہ صبح شام کی دعائیں پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے؟ صبح شام کی دعائیں پڑھنے سے دن بھر شیطان اور بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔